یہ کہا جا سکتا ہے کہ جہاں ہمیشہ پانی کا بہاؤ رہا ہے وہاں تہذیبیں جنم لے چکی ہیں۔ جھلاوان کو ایک لحاظ سے تہذیبوں کا مرکز کہا جاتا ہے۔ اگر خضدار کے مختلف جگہوں پر گہری نظر رکھی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں اکثر جگہوں پر ہمیشہ پانی کا بہاؤ رہا ہے۔ اس وجہ سے یہاں ہمیں ٹیلوں یا ماؤنٹس کی شکل میں جگہ جگہ پرانی تہذیبوں کے آثار نظر آتے ہیں۔ یہ سب آج ماہرین آثار قدیموں کو دعوت اور موقع فراہم کرتے ہیں کہ اس میدان میں کام کر کے ماضی کے بارے میں حقیقی معلومات اکٹھا کریں۔ جھلاوان میں کئی جگہوں میں چٹانوں پر کندہ کی ہوئی یا لکھی ہوئی پرانی تحریریں دوسرے پرانے علاقوں کے ساتھ تعلق کو ثابت کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے آج تک سنجیدگی سے ان پر صحیح تحقیق نہیں ہوئی ہے۔ جھلاوان کے مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے ٹیلے اور انہی تہذیبوں کے آس پاس مٹی سے بنے ہوئے پرانے برتنوں کے ٹکڑے، ان برتنوں پر مختلف قسم کے خوبصورت رنگ اور نقش و نگار جہاں موجود پرانی تہذیبوں کے بارے میں بہت کچھ بتاتے ہیں اور ماہرین آثار قدیمہ کے لیے تحقیق کے نئے باب کھولتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سرزمین پر موجود فوسلز، پہاڑوں کی چوٹی اور چٹانوں پر قسم قسم کی لکھائیاں بذات خود خاموش ہیں مگر واضح اشاروں میں بتاتے ہیں کہ جھلاوان قدیم زمانے میں علم و فن کا مرکز رہا ہے۔ سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ عوام اور ارباب اختیار کی عدم توجہ کی وجہ سے ہمارے یہ اثاثے ہم سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو رہے ہیں۔ جو بچی ہوئی تہذیبیں ہیں، اگر ان کی حفاظت کے لیے آج مناسب اقدام اٹھائے نہیں گئے تو یہ صرف ماضی کے قصے بنیں گے۔ غاروں اور چٹانوں پر قدیمی لکھائی اور نقش و نگار آنے والی نسلوں کے لیے ماضی کے لوگوں کی طرف سے بہت سے پیغامات اور اشارے فراہم کرتے ہیں۔ انہی چٹانوں اور غاروں میں موجود قدیمی نقش و نگار، مجسمہ سازی، رنگوں کے ذریعے چٹانوں اور برتنوں پر تصویر کشی پرانے زمانے کے لوگوں کے مہارت اور خیالات کے بارے میں بہت کچھ بتاتے ہیں۔ جھلاوان کے چٹانوں اور غاروں میں کندہ کی ہوئی بہت سے نقش و نگار، انواع و اقسام کی تصویریں ظاہر کرتے ہیں کہ اس قدر قدیمی ہیں کہ اس وقت لکھائی و پڑھائی رائج نہیں رہی ہے۔ جھلاوان میں کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پرانے لوگوں کے اپنے فن سے ایسے اشارے بھی ملتے ہیں کہ انہوں نے ماضی میں اپنی زندگیاں کیسی گزاری ہیں۔ قدیمی ٹیلوں، چٹانوں اور غاروں میں کندہ کی گئی تصویروں اور نقش و نگار کو دیکھ کر لوگ حیران و ششدر رہ جاتے ہیں کہ ماضی میں لوگ کتنے عقل مند رہے ہیں۔ مگر اس سلسلے میں آج ماہرین آثار قدیمہ کو سائنسی بنیادوں پر تحقیق کی ضرورت ہے کہ یہ ذہین لوگ آخر کون تھے، ان کا اصل زمانہ کون سا ہے، آیا انہوں نے یہاں سے ہجرت کی ہے، جنگوں یا وبائی امراض کا شکار ہوئے ہیں۔ یہ جو میں نے بیان کی ان سے کہیں گنا اور جھلاوان میں موجود آثار ہیں جن پر تحقیق سے ماضی کے بارے میں علم کے نئے باب کھل سکتے ہیں۔